السلام علیکم۔ آج 3 اکتوبر 2021۔ آج آپ سے کچھ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، تھوڑی بات کروں گا۔ بات چل رہی ہے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے، کہہ لیں اس میں امریکہ کا وڈرال ہوا جو 30 سپتمبر سے، اور اس کے بعد جو افغانستان کی صورتحال بن رہی ہے اور بنی ہے، اور جس میں وہ ایک کہہ لیں 30 ستمبر نہیں، میرے خیال میں 31 اگست، سوری میں یہ تاریخ تھوڑا درست کر لیجئے، 31 اگست کو وڈرال ہوا۔ اور اس کے بعد پھر کابل میں جو حالات چل رہے ہیں اور اس میں جو جس طرح کا ماحول کریٹ ہوا، اور پاکستان اور اس کے بعد سینٹرل ایشین جو ممالک ہیں جن کی سرحدیں مل رہی ہیں افغانستان کے ساتھ، پھر نارتھ میں ایران ہے، اور چائنا اور پاکستان اس میں، بلکہ پاکستان مین سٹیک ہولڈر ہے میں سمجھتا ہوں اس سارے خطے میں، چونکہ جو جغرافیائی جو پوزیشن، جیو پولیٹیکل پوزیشن جو پاکستان کی ہے اس وقت، بحیرہ عرب تک سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے آنورڈز اگر آپ آئیں تو میں سمجھتا ہوں انتہائی سینسیٹیو اور انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس چیز کا احساس نہ صرف پاکستان بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو ہے۔ اور اس میں آپ رشیا کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو لے لیں، یورپین کنٹریز کو لے لیں، پورے خطے میں، اور ایک واحد ملک جس کا کوئی سٹیک نہیں بنتا افغانستان کا میں، وہ ہے انڈیا، ہندوستان۔ لیکن وہ اس میں اپنا ایک لچ فرائے ایک کرتے ہیں، ہم پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ لچ فرائے کرنا، جس میں کہ جس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ آ کے بیچ میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں 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 میں بھی اس کا حصہ ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ بات ان کو سمجھ جانی چاہیے انٹرنیشنل میڈیا پہ، اور جو میں نے تاریخ پڑھی ہے، اور ڈورن لائن ٹو آنورڈز 1892 ٹو آنورڈز ڈورن لائن بنی تھی، اور اس ڈورن لائن کو 100 سال کے لیے انگریز نے بنا کے اپنی جان چھڑائی۔ بیچ میں ہمارے یہ NWFP جسے نارتھ ویسٹ پروونس، NWF فرنٹیئر پروونس، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا نام دیا۔ اس میں ایک خطہ رکھ دیا انہوں نے، جو تھے ہمارے پشتون علاقہ، جسے فاٹا کا نام دیا گیا۔ وہ بیچ میں انہوں نے بفر زون رکھ دیا انگریزوں نے، کہ ان کی حکومت کو جو انہوں نے برصغیر پر قبضہ کیا ہے اس میں کابل کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ بلکہ انگریزوں نے تو کابل فتح کرنے کی بھی کوشش کی، اور اس میں ناکامیاں ہوئیں، تو اس کے بعد یہ صورتحال انہوں نے بنائی۔ خیر وہ بات پرانی ہے۔ پھر اس سلسلے کو اگر آپ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہ کرنے میں سب سے پیش پہلے جو تھا وہ تھا افغانستان۔ اور پھر افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت رہی۔ امان اللہ تو خیر پہلے تھا 30s میں، اس کے بعد ظاہر شاہ آ گیا، اور ایک طویل حکومت اس نے کی، اور 70s میں اس کے حکومت کا جو تختہ تھا الٹ دیا۔ اسی کے اپنے رشتہ دار میرے خیال میں ان لاز میں تھا سردار داؤد نے، اور پھر اس کے بعد ایک چین چلی، اس میں سردار داؤد بھی گیا، نور محمد ترکی بھی گیا، اس میں
امین اللہ حفیظ بھی گیا، اور اس میں بیبرک کارمل بھی گیا، اس میں ڈاکٹر نجیب بھی گیا، اور پھر وہاں پر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی 79 میں 79 میں رشیا آ گیا، رشیا نے انویڈ کر دیا، اور اس انویڈ کو پھر اتنا طویل ہوا وہ کہ 89-90 میں رشیا کو بھی وہاں سے مار پڑی، اور کابل میں افغانستان میں وہ طالبان گورنمنٹ کو نہیں، ان لوگوں کو نہیں قابو کر سکے۔ اور پھر 9/11 کا واقعہ ہوا، اور امریکہ بہادر کو یہ شوق ہوا کہ ہم اس پہ قابو ڈال لیں گے، قابو کر لیں گے، اور تورا بورا پر ڈیزی کٹر بموں کی بارشیں ہوئیں، اور اسامہ بن لادن کو اور القاعدہ کو بہت ہائپ کریٹ کی گئی۔ پہلے انہی لوگوں سے رشیا کو توڑوایا، پھر اس نے بعد میں انہی لوگوں کو دہشت گرد قرار دے دیا 9/11 میں، اور 20 سال تک امریکہ بہادر یہ جنگ لڑتا رہا، تمام دنیا سے پیسہ لیا، اپنے پیسہ عوام کا ضائع کیا، لیکن آخر کیا ہوا؟ 31 اگست 2021 کو انہوں نے ایک معاہدہ جو کیا تھا قطر میں دوحہ میں طالبان کے ساتھ بیٹھ کر، اس کے مطابق انہوں نے وڈرال کیا، اور اب صورتحال وہاں یہ ہے کہ امریکنز نے وہاں پر جو پیسہ تھا، ٹرانزیکشن تھی، منی ٹرانزیکشن، وہ جیم کر دی ہے، وہ فریز کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر معاشی اور معاشرتی حالات تنگ ہو رہے ہیں۔ ابھی تک کسی نے بھی قابل انتظامیہ جو کہ طالبان نے قائم کیا اس کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور سب حکومتیں وہ بھلے پاکستان ہو یا سینٹرل ایشین ریاستیں ہوں، سب ابھی سر جوڑ کر چین سمیت بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس وقت کس موقع پر یہ کرنا ہے، اور امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس انسانی ہمدردی کے حوالے سے نہیں آیا، کیونکہ جو بائیڈن بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اور اس کے پاس شاید ابھی کچھ بولنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسری طرف انڈیا بھی بری طرح سے پٹ چکا ہے، اور یہ ایک شطرنج ہے، اس شطرنج کی چالوں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو حالات ہیں اس میں پاکستان سب سے بہت بڑا اہم اسٹیک ہولڈر ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ اور عوام اور ہمارے پاک فوج کی قیادت اور ملک میں جو پولیٹیکل انٹرنیشنل فارن پالیسی ہے اس میں پاکستان کو کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے انٹرنیشنلی اس میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا بڑا عمل دخل ہے، اور ایک ہم اچھی سمت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا اپنے سننے والوں سے، لوگوں سے، تمام انٹرنیشنل میڈیا سے بھی کہ خدا را اس وقت افغانستان میں جو بھی جس کی بھی حکومت قائم ہوئی ہے یہ مت دیکھیں کہ وہ کس کی ہے، اس کو میرے خیال میں تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور وہاں پہ کولیشن اگر حکومت ہے تو بھی مانیں، اور اگر کچھ ایک پارٹی کی حکومت آتی ہے اس کو بھی تسلیم کریں، کیونکہ یہ پوری دنیا کے امن کی اور سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں آپ لوگوں نے دیر کر دی تو یقین جانیے دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، اس دنیا کا، جس دنیا میں ابھی ہم رہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، اور اگر میری بات جو اردو میں نے کی ہے
جو یورپ والے یا مغرب والے یا دوسرے لوگ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اپنی زبانوں میں، تو ضرور اپنے ملکوں میں اپنے صحافیوں کو، اپنے اداروں کو یہ بتائیں کہ کابل انتظامیہ جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، جس کی بھی ہو، اس کو اون کیا جائے، کیونکہ یہ اون کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر دنیا ایک بہت بڑے تھریٹ کی طرف چلی جائے گی اور اس کو پھر روکنا بہت محال ہو جائے گا۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چین کو بھی آگے آنا چاہیے، پیش رفت کرنی چاہیے، کیونکہ چین کا جو سی پیک کا ایک پاکستان کے ساتھ معاہدہ اور دوسرے ممالک اس میں شامل ہے، اس کا تحفظ اور اس کی ضمانت جو ہے وہ کابل میں پرامن حکومت تھی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اور اس میں ایران کو بھی شامل ہونا چاہیے، اور وہ ہے بھی۔ اور میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں اور تمام ملکوں میں کابل سمیت، افغانستان سمیت امن قائم ہو، تاکہ لوگوں میں آسانیاں اور سکون رہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرنی ہے جاتے جاتے کہ خدا را اپنے اندرونی معاملات پر بھی نظر دوڑائیے، اور یہ جو مہنگائی کا جن ہر حکومت میں بوتل سے باہر آیا ہے، لیکن اس دفعہ آپ کی اس 3 سالہ حکومت میں اس جن نے تو بہت تباہی مچا دی ہے۔ ڈالر کہاں چلا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی کوئی اور ریزن ہوں گے، میں معاشیات کا اور اکنامکس کا بندہ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن خدا را کچھ رحم کریں۔ پیٹرول کہاں چلا گیا ہے، اور عام آدمی کی زندگی بلو دا لائن جا رہی ہے۔ مزید دیکھیں، 2 طبقوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایک وہ جو پاورٹی کی لائن سے نیچے ہوں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ بھلے بھوکے ننگے بیٹھے رہیں کسی سڑک پہ، کہیں کسی جگہ پہ، کوئی بات نہیں ان کے لیے۔ اور ایک وہ ایلیٹ کلاس جس کو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی بھر نہیں کبھی خریدا، اور بیچ میں رہ جاتے ہیں ملازم پیشہ، ماہانہ آمدنیوں والے لوگ، اور وہ لوگ جو سفید پوش، جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، جو لوور مڈل کلاس ہیں، ان کے لیے یہ حالات بڑے ٹف ہو گئے ہیں، ٹیکسز بہت ہو گئے ہیں، اور اس کے بارے میں تھوڑا غور کریں اور ملک کو تھوڑا اس طرف سے بچائیں، اور کرپٹ سیاستدانوں کو پوری طرح سے قابو کریں، ان کو یہ ڈھیل نہ دیا کریں آپ لوگ سیاست کے نام پر، گیو اینڈ ٹیک کے اوپر، جس طرح سے نواز شریف کو ملک چھوڑ کے بھیج دیا گیا، ایک مجرم جو قید میں تھا اس کو 50 روپے کے پیپر پہ بھیج دیا گیا ضمانت پہ، اور جس نے ضمانت دی وہ خود بھاگنے کے چکر میں ہے۔ خدا را یہ کیسی گیم ہے، یہ کیا ہے، یہ سیاست کیا ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ لوٹا کریسی ہے، یہ کیا ہے، یہ کرپشن ہے۔ اس کرپشن کو بھی تو روکیے نا۔ کہیں چینی ترین آ جاتا ہے، کہیں شوکت ترین آ جاتا ہے۔ اس نے پورے معاشرے کو بالکل ہمارے عام آدمی کے لیے سانس لینا بھی دشوار کر دیا ہے۔ مجھے تو اب ایسے لگتا ہے جیسے کہ شاید ہمارے سانسوں پر بھی ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا، کہ دن میں کتنی دفعہ سانس لیا ہے، اور مہینے میں کتنا بنا ہے اس کا، اور سال میں کتنا بنا ہے، اور اس پہ اتنا ٹیکس پے کرے گا یہ بندہ، اور دل کی دھڑکن پہ بھی ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا۔ خدا را اس قسم کے ماحول سے اور اس قسم کی سوچ سے عام آدمی کو بچائیے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ جو ادارے میری یہ بات سن رہے ہیں، حکومتی لوگوں کے جو لوگ اگر کچھ سن لیں تو اس پہ تھوڑا سا غور کریں اور آسانیاں دیں، چونکہ میرا رب کہتا ہے اور ہمارے بڑوں نے بھی کہا ہے کہ دیے میں سے دینا ہے، دتے وچوں دینا ہے۔
کوئی اپنے کولوں تساں نہیں دینا، تو اس دتے وچوں دیو آسانیاں، خالی پیسہ ہی نہیں دینا ہوندا، آسانیاں بھی دینیاں ہوندیاں نے، سکون بھی دینا ہوندا ہے، پیار بھی دینا ہوندا ہے، آسرا بھی دینا ہوندا ہے، اور مدد بھی کرنی ہوندی ہے۔ ہاسپٹلس بھی آپ دیکھ لیں ہمارے کیسے جا رہے ہیں، دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، خدا را اس بڑی بات لمبی ہو گئی ہے، پتہ نہیں یہ لوگ اب سنیں گے بھی کہ نہیں، بہت لمبا میں بات کر گیا ہوں، معذرت، لیکن اس لیے کہ مجھے تکلیف ہے اپنے ملک کے عام آدمی کے لیے۔ اس کے بارے میں تھوڑا غور کریں، اور یہ بڑے بڑی گاڑیاں اور پروٹوکولز کو بھی منیمائز کیا جائے، اور پنجاب بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، پنجاب کی عدلیہ میں بالکل مبینہ طور پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور کوئی عدل و انصاف کی بات ہی نہیں ہو رہی، مجھے تو نہیں لگتا۔ جہاں جب مرضی ہوتی ہے جس کی اس کو ٹیون کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، جو ہے اس کو پکڑیں اور پھر چھوڑے نہیں، اور اس طرح نہیں، فار گاڈ سے۔ یہی کہنا تھا پرائم منسٹر عمران خان آپ سے۔ فارن پالیسی آپ کی اچھی جا رہی ہے، لیکن اندرون خانہ حالات بہت ڈیٹیریٹڈ ہو رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ چلیں، میں نے بہت لمبی بات کر لی۔ پاکستان کے لوگوں، سنو اس کو، دل سے مانو، پاکستان سے پیار ضرور کرو، پاکستان کو لوٹنا بند کر دو، اس سے محبت کرو۔ یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ 74 برس ہو گئے اور اتنا لوٹا گیا اس ملک کو، پھر بھی اس ملک میں بڑی جان ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو کب کا یہ ختم ہو گیا ہوتا۔ اس میں کہوں گا کہ ہمارے جو صرف ایک ادارہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ قومی ادارہ افواج پاک ہیں، اس نے اس ملک کو اور اس ملک کی زمینی اور نظریاتی سرحدوں کی تحفظ کا جو حلف اٹھایا ہے، اس پہ وہ قائم ہے، دائم ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ ملک پاکستان ایٹامک پاور بھی بنا ہے، اور ابھی تک بہت طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اپنے مخالفین کے سامنے۔ اگر یہ ہماری فوج میں ایسے تھنک ٹینکس اور ایسے ذہن نہ ہوتے، اور ایسے حب الوطن افسران اور سپاہی نہ ہوتے، تو شاید انٹرنیشنل لابی اس ملک کا کیا حشر کرتی۔ اللہ پاک پاکستان کے افواج پاکستان کو اور پاکستان کے محافظوں کی حفاظت کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔